اب ہم بات کرتے ہیں مرزا صاحب کی فرزند مرزا بشیر احمد ایم.اے کی لکھی ہوئی ایک کتاب جس کا نام ہے سیرت المہدی جلد نمبر 1۔ اس کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پہ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ یعنی کہ نصرت جہاں بیگم سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، والدہ صاحبہ یعنی نصرت جہاں بیگم نے فرمایا کہ مرزا صاحب کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا، مگر اس کے تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے سو گئے، میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور پھر آپ غالباً 1 یا 2 دفعہ پخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ زور محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا زور تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور وہیں آپ کا پخانہ نکل گیا اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مرزا صاحب نے فرمایا، تم اب سو جاؤ، میں اب ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر زور تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہو گئے اور پھر اٹھ کر میری چارپائی پر لیٹ گئے، مگر زور بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کے آئی، اور جب آپ کے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو آپ کو اتنا صنعت محسوس ہو رہا تھا کہ لیٹتے لیٹتے پشت کے پل جا گرے۔ جب آپ گرے تو آپ کا سر چارپائی کے پائے سے ٹکرایا اور آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر مرزا صاحب کی اجازت سے میں نے مولوی صاحب اور دیگر لوگوں کو بلایا اور سب کی موجودگی میں مرزا صاحب نے کچھ لکھنے کے لیے قلم مانگا، لیکن اپنی صنعت کی وجہ سے آپ کچھ لکھ نہ سکے اور آپ کا قلم سیدھا چلتا رہا۔ پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو مرزا صاحب کے حاجت کی جگہ سے پخانہ جاری تھا، پیشاب کی جگہ سے پیشاب جاری تھا اور منہ سے کچھ اس طرح سے نکل رہا تھا گویا جیسے پخانہ ہی ہو، اور اسی طرح آپ کے ناک اور کانوں سے پیپ سی بہہ رہی تھی۔ پھر ہم نے مرزا صاحب کو اٹھا کر ایک الگ جگہ لے گئے، وہاں مرزا صاحب کو غسل کرایا گیا، لیکن مرزا صاحب کے غسل کرانے کے باوجود مرزا صاحب کی ایسی ہی حالت تھی کہ آپ میں سے گو کی بدبو آ رہی تھی، اور پھر مرزا صاحب کو ہم نے ایک مال گاڑی میں سوار کر کے، یعنی کہ مرزا صاحب کی لاش کو مال گاڑی میں سوار کر کے لاہور سے، چونکہ مرزا صاحب جس وقت مرے، انتقال کیا مرزا صاحب نے، اس وقت آپ لاہور میں مقیم تھے اور آپ کو مال گاڑی کے ذریعے قادیان بھیجا گیا۔ یہاں پر میں مرزا صاحب کا ایک قول بیان کرتا چلوں۔ آپ مرزا صاحب نے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 206 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 215 پہ لکھا ہے، جھوٹ بولنا اور گو کھانا برابر ہے۔ اب اسی چیز سے اگلا ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب نے ایک جگہ اور فرمایا کہ زمیمہ ابراہیم، کتاب کا نام ہے زمیمہ ابراہیم احمدیہ حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 57، اور یہی چیز دوسری جگہ فرمائی، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 258۔ چونکہ مرزا صاحب کا خدا ابلیس تھا، اس لیے
اسی کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے خدا ابلیس نے مجھے صریح یعنی واضح لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر 80 برس ہوگی، 5 یا 6 سال کم یا زیادہ۔ لیکن ناظرین اکرام، مرزا صاحب کی اگر ہم دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا یا سچ بولا تو اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب کی پیدائش 1840 میں ہوئی اور آپ کی وفات 26 مئی 1908 میں۔ بس یعنی کہ اگر ہم ان کی عمر دیکھیں تو 68 سال بنتی ہے۔ اب مرزا صاحب نے سچ کہا یا جھوٹ، یہ آپ لوگ بھائی خود فیصلہ کر سکتے ہیں، میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں۔ پھر مرزا صاحب نے ایک جگہ اور فرمایا، جس کا کتاب کا نام ہے اشتہار تبصرہ مجموعہ اشتہارات، صفحہ نمبر 591 میں، دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم بٹیالوی جو کہتا ہے کہ جولائی 1907 سے 14 ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، میں ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تاکہ معلوم ہو کہ میں شیطان ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔ اب یہاں سے ہم اگر دیکھیں، جیسے کہ مرزا صاحب کو یہ ان کے خدا یعنی شیطان ابلیس نے بتایا تھا، تو اگر ہم یہاں پر اب دیکھیں، تبصرہ کریں اس پہ، تو اس پہ یہ آتا ہے کہ خدائے مرزا نے اپنے وعدے کے مطابق ڈاکٹر عبدالحکیم بٹیالوی کو جھوٹا کیا؟ جی نہیں۔ مرزا قادیانی کی عمر لمبی کی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو بمرض ہیضہ لاہور میں چل بسے اور ڈاکٹر عبدالحکیم 1922 کو فوت ہوئے۔ اب سچ یا جھوٹ، اس کا اندازہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، اور مرزا کی جس حالت میں مرے مرزا صاحب، وہ آپ کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں میرا پیغام آپ سب کو سمجھ آ گیا۔